ہمارے نبی نے جب تک جیے ہمارے لیے دعائیں کرے، جب قیامت کا میدان آئے گا ہمارے لیے تڑپیں گے، اللہ سے سفارشیں کرتے رہیں گے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے نبی کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اپنے نبی کے لیے کیا کیا؟ میرے نوجوان ساتھیوں سے میں ذکر کروں گا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو آدمی اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا اللہ کی نگاہ کرم نہیں پڑے گی۔ نبی کا فرمان سن کر بھی ہمارا نوجوان اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے اسٹائلہ مارتے گھومتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ داڑھی انبیاء کی سنت ہے، یہ داڑھی میرے صحابہ کی زینت ہے، قیامت کے دن امت محمدیہ کے لیے نور نور بن کر چمکے گی۔ آج کا نوجوان امت محمدیہ کے اندر رہنے والا، اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کرنے والا، روزانہ جا کر ہفتے میں ایک بار شیونگ کرتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے اور دعوے کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کیسی محبت ہے میرے بھائی؟ اپنے ایمان کو نہیں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین پر خالص ہو کر عمل نہیں کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے۔ یاد رکھنا، کہہ دو ان کو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا عذاب ان کے اوپر ایک آرڈر لے کر آئے گا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ اللہ اکبر، توبہ کرو میرے بھائیوں، توبہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن اللہ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، محبت رسول اور اس کے تقاضے، یہ مجھے عنوان دیا گیا ہے۔ میں اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے مفید باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محبت رسول کیا ہے، محبت رسول کیا نہیں ہے، اس میں چند باتیں آئیں گی۔ جیسے دنیا میں بدعات و خرافات چل رہے ہیں، شاید میری باتیں بعض لوگوں کو کڑوی بھی لگیں گی، معاف کرنا، مجھے ایسا ہی عنوان دیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بڑے اچھے احسن انداز میں بات پیش کر سکوں، لیکن حق بولنا، سچ بولنا، تمام باتیں امانت داری کے ساتھ پیش کرنا، یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اکثر و بیشتر دکنی اردو میں بولتا ہوں، ہمارے کرناٹک کی جسے ڈبہ اردو بولتے ہیں، گھر کی بول چال اردو میں، لیکن میرا مقصد کسی کو ہنسانا نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں مولانا ہنسنے کے انداز میں بولتے ہیں، میں ایسے موٹے موٹے انداز میں بولتا ہوں تاکہ میری باتیں آپ کے دلوں میں اتر جائیں، سمجھ میں آ جائے، دین پر عمل کرنے والے بنے۔ میں ہنسنے ہنسانے کی غرض سے نہیں بولتا، میرے دل کی کیفیت اللہ بہتر جانتا۔ بولنا ہر کسی کو آتا، لیکن ہمارے بولنے کے الفاظوں میں تاثیر پیدا کر کے تمہارے دلوں پر اثر کرانا، یہ صرف اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات، اللہ کے قبضے قدرت میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ اللہ سے گھبراتا ہوں، ڈرتا ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس دعوتی مشن کو ریاکاری اور شہرت میں نہ شمار کر دے۔ اللہ ہم کو اخلاص نصیب کرے، اللہ ہمارے دلوں میں اس کا تقوی، اس کا ڈر نصیب فرمائے، اور ریا و تکبری سے، گھمنڈی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا فضل، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، ڈیلی پروگرامہ ہونے کے باوجود آپ کے سامنے کچھ ہم بول سک رہے ہیں، یہ میرے اللہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے۔ میرے بھائیوں، میں جیسے ہی یہاں آیا، میرا وقت 50 منٹ دیا گیا ہے، 6:15 تک مجھے بولنا ہے، پھر اس کے بعد اذان ہوگی، انشاءاللہ مغرب ہوگی، مغرب کے بعد شیخ ہمارے برادر کبیر عبدالرزاق جامعی صاحب ہیں، شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ ہیں، ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، جب یہاں میں آیا، یہ ننھے ننھے معصوم نونہال بچوں کے تقریروں کو سنا، معلوم یہ ہوا کہ ہمارے کرناٹک ہبلی جیسے بہترین شہر میں چلنے والے ادارے میں سمجھتا تھا ہبلی کے بچے پڑھ رہے ہیں یا ہبلی کے آزو بازو کے بچے پڑھ رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ،
معلوم یہ ہوا ہمارے اس محمدیہ مدرسے میں 12 بچے بہار سے آ کر پڑھ رہے ہیں، بہار سے آ کر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. کتنی اچھی اچھی تقریریں کر رہے تھے وہ بچے، میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا. کبھی ہم بھی ایسے ہی طلبہ تھے چھوٹے، ہم بھی ایسے ہی بچے تھے، راتوں کو اٹھ کر رات دن ایک کر کے جو مولانا ہم نہ تقریر دے رہے تھے استادہ رٹ کو یاد کر کو حدیث آنگتے آیت آنگتے. اب وہاں استاد کے سامنے 4 بچوں کے سامنے پیش کرنا الگ رہتا، اتنے بڑے اسٹیج کے سامنے تمام مردوں کے سامنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر بولنا الگ رہتا. اچھے اچھوں کا پتا پانی اٹھ لگ جاتا یہاں آنکھوں کھڑنے کے بعد. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے نڈر انداز میں اتنے بہترین انداز میں تقریر کر رہی اور آپ لوگ آرام سے سن لے بیٹھے. میرے بھائیوں، ہمیں جب چھوٹے تھے تقریراں کرتے تھے ہم نا انعام کی آس ہوا کرتی تھی. شاید میرے بھائی سے میں اچھا تقریر کروں گا مجھے اس سے زیادہ انعام ملیں گے، میں اور انعام پائے جیسا میں تقریر کروں گا، میں نمبر 1 پوزیشن پر آئی جیسی میں تقریر کروں گا. یہ ہمارے دل میں تمنائیں ہوتی تھی. اتنے اچھے تقریریں سن کو بھی تمہارے ہاتھاں جیب تک نہیں جا رہے اور تمہارے دل میں یہ بچوں کو انعام دینا کرنے کی ہرس پیدا نہیں ہو رہی. کیا جی تمہیں؟ اللہ اکبر. وہ شاپنگ ہال کو جاؤ، کانتو بھی ایک بگ مال کو جاؤ، نہیں کوسے تک ریسٹورنٹ کو جاؤ، بریانی کھا کو اسے بل کھا پوری بل دیکھو، وہ ٹپ الگ بھر اسے سیلری دینے کا ملتا رہتا، وہ ویٹر کو ٹپ الگ. یہ بچوں کو ٹپ بھی نہیں ٹپ بھی نہیں، وہ کہیں کی کنجوسی جی. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ہماری ہبلی میں بڑے بڑے مالدارہ ہیں، اچھے اچھے پیسے والے ہیں. کل میں مدرسے عبدالرحمن لتحفیظ القرآن سرسی کے انڈگی کے جلسے میں تھا. وہاں پر 5 بچے حفاظ بنے، دستار بندی ہوئی. مالدار جو محفل میں تھے ہر کسی کی جانب سے مولانا میری طرف سے ہر بچے کو 500 روپے، مولانا میری طرف سے ہر بچے کو 1000 روپے، مولانا میری طرف سے ہر بچے کو 5000 روپے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاید اللہ تم نے بھی دیا رہے گا، ذرا دل بڑا کرو. کیوں؟ جتنی بہترین وہ بچے تقریر کر رہے تھے وہ بچے واقعی میں آپ کے انعام کے حقدار ہیں، آپ کے انعام کے حقدار ہیں. تمہارے رشتہ داراں میں رہے تو انعام دینا، وہ بچہ تمہارے رشتہ داراں کا نہیں کہاں کی بہار کا کہتے انعام کیا بھی دینے کا نا. یہ کہیں کہ جی قوم کے بچے جی، ہمارے بچے جی، ہمارے مدرسے کے بچے جی انعام دیو. آپ کا انعام ان بچوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا کرتا. آج جتنی اچھی تقریر انہوں کر رہی، کل اس سے بھی شاندار تقریر کرنے والے بنتی، انہوں بہترین مبلغ بنتی. کنجوسی نہ کرو. آپ کیا جی انعام دیں گے؟ اللہ میرا مالک آپ کو دیتا. آپ جو بھی یہاں دیں گے اللہ آپ کو دیتا. معاف کرنا، یہ میرے تمہیدی کلمات تھے. میرے دل میں اس بات کا افسوس ہو رہا تھا، میں اپنے بیان کے اوقات میں 5 منٹ اس بات کے لیے میں صرف کیا. مجھے امید ہے میرے بیان ہونے کے بعد ان بچوں کے لیے محفل میں سے ضرور انعامہ بھیجیں گے کیا بھائی؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ. جو بھی انعامہ بھیجنا چاہ رہی ہمارے شیخ موجود ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. کلیم اختر صاحب ان کے پاس آپ انعام بھیج سکتے ہیں، نامہ بھی بھیج سکتے ہیں، نہیں تو بغیر نام کے بھی انعامہ تقسیم کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، محبت رسول اور اس کے تقاضے. سب سے پہلے یہ جان لیجئے ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ محبت. محبت ایک پاک جملہ ہے، ایک بہترین جملہ ہے، جس جملے کو میرے اللہ نے قرآن میں بھی نازل کیا اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بھی ذکر کیا. احب یحب، محبت کا جملہ حببا. اللہ تبارک و تعالی یہ حب ہے، بے حب کا جو جملہ مادہ ہے اس کا، یہ محبت ہے. اس سے محبت کا مصدر مشتق ہے. یہ محبت کا جملہ ہے جو پاک جملہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی اتباع کریں، نبی کی اطاعت کریں، نبی کی لائی شریعت کی پیروی کریں. اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. نہ صرف اللہ محبت کرے گا بلکہ اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرے گا. محبت کا جملہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. لیکن معاف کرنا، بعض لوگ بولتی ہیں ہمیں عاشقان رسول، ہمیں عاشقان. یہ عاشق کا جملہ آیا کہاں سے؟
عشق، عین شین خاف، عشق. عشق کا جملہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. محبت کا جملہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. عشق کا جملہ کالج کے کلچر میں ملتا آپ کو. عشق، عشق اماں سے نہیں ہوتا، محبت اماں سے ہوتی. عشق ابا سے نہیں ہوتا، محبت ابا سے ہوتی. عشق بہن سے نہیں ہوتا، محبت بہن سے ہوتی. عشق بھائی سے نہیں ہوتا، محبت بھائی سے ہوتی. عشق بیوی سے ہو سکتی ہے. بیوی سے جو عشق آپ کا حلال عشق ہے، وہ حلال عشق میں، حلال محبت میں، حلال پیار میں برکت ہی برکت ہے، ثواب ہی ثواب ہے. یہی عشق اگر ناجائز طور پر کسی غیر محرم سے، غیر محرم عورت غیر محرم مرد سے کریں گے، اس میں گناہ ہے، یہ زنا ہے. آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پیروں کا زنا، سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا. مرد ایک عورت کی کشش کا ایک جملہ ہے. عشق محبت ہوتی ہے، اور محبت اللہ سے ہوتی ہے، محبت اللہ کے رسول سے ہوتی ہے. آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، بے شک آپ کا یہ جملہ صحیح ہے. ہم عاشقان رسول، ہم عاشقان الہی، یہ آپ کا جملہ بھی غلط ہے، آپ کا عشق بھی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات کے اندر 7 نمبر آیت میں بیان فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں اسے سجا دیا. کفر اور فسق اور نافرمانی کے لیے اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا. یہی لوگ بھلائی پانے والے ہیں. سورہ حجرات کی 7 نمبر آیت میں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، حببا یہ محبت کا جملہ ہے. اللہ نے تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت، ایمان کی محبت بٹھا دی. کفر کی، نسیان کی اور ایسے ویسے فسق و فجور کی نافرمانیوں کو نکال کر اللہ تمہارے دلوں میں محبت کو زینت کر دیا. کس کے لیے؟ بھلائی پانے والوں کے لیے، کامیاب ہونے والوں کے لیے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ احب الی من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے پریوار سے بڑھ کر، ساری دنیا والوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہ بنے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کیوں کرنا چاہیے؟ کیوں کرنا چاہیے؟ سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے نبی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سارے مومنوں میں سب سے زیادہ حق اللہ کے نبی رکھتے ہیں کہ تم اپنے آپ سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بنو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث، عبداللہ ابن ہشام حدیث کے راوی، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ میرے بیوی بچوں سے بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں، ساری دنیا والوں سے بڑھ کر، میری بیوی بچوں سے بڑھ کر، ساری دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری جان سے بڑھ کر میں آپ سے محبت نہیں کرتا. بولے اللہ کے نبی کیا بولے؟ اے عمر، آپ کے سینے کے اندر ابھی مکمل ایمان داخل ہی نہیں ہوا، ابھی تم کامل مومن ہوئے ہی نہیں. پھر فوراً یہ جملہ سن کر عمر ابن الخطاب نے کہا اے اللہ کے نبی، اب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والا بن گیا. تب نبی نے کہا اب ایمان تمہارے سینے کے اندر داخل ہوا ہے. برائے مہربانی میری ویڈیو مت کیجیے، آپ لوگ میری ویڈیو مت کیجیے. میں منع کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے. آپ میرے چاہنے والے ہیں، سارے علماء کے چھوڑ کر معراج بیان کہیں کو ریکارڈ کر رہی ہیں آپ، معراج بیان کہیں کو یہ کر رہی ہیں آپ. وہ کس کے وہ موبائل رکھو ہیں سو نکالو، نکالو جی.
कोर्टा कचहरियां के अंदर मेरे साथ कुछ लिखा पढ़ी होकर है, मौलाना तुम्हारा बयान तुम्हारे चैनल पर रहना, दूसरे के चैनल पर नहीं रहना। 200 से जायद लोग झारखंड के, बिहार के, यूपी के मेरे बयान को मिसयूज करते हुए आगे का पीछे का कट करना, बीच का क्लिप बना को स्टेटस वीडियो डालना। हालांकि वह बात बहुत कड़वी रहती, वो लोगों को चोट पहुंचाने वाली रहती, वो बात असल में वैसी नहीं रहती। अगर उन्हें वो जुमले के आगे का या पीछे का सुन लिया तो उन्हें खुद खुश हो जाता। मेरे दलीलों को काट कर, आयतों को, हदीसों को काट कर बीच का क्लिप बना को डालना मेरे लिए मुसीबत। कई लोग मुझे फोन, क्या मौलाना तुम्हें ऐसा बोले ना, तुम्हें हम ना ऐसा तकलीफ दे रही ना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह तौबा की 24वें आयत में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमुहा तिजारतन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौना अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे नबी आप कह दीजिए इनसे, ये अपने बाप, अपने भाई, अपनी बेटे, अपनी बेटियां, अपनी बीवियां, अपने कुंबे, अपने कबीले, अपना माल, अपनी तिजारत, जिसे ये सबसे ज्यादा महबूब पसंद रखते हैं और माल में कमी पेशी होने से डरते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि ये लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से बढ़कर, अगर इनको इनका माल पसंद है, बीवी बच्चे पसंद है, अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर, अल्लाह के रसूल से बढ़कर अगर ये दुनिया की तमाम चीजें इनको प्यारी हैं, तो इनसे कह देना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इंतजार करे। अल्लाह का हुक्म क्या है? अजाब, अजाब लेकर आएगा अल्लाह का ऑर्डर। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तुम्हारे ऊपर अजाब लेकर आएगा। अल्लाह के नबी ने अल-मुअजम तिबरानी की हदीस में 5 अजाबात का जिक्र करते फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे 5 गुनाहों की वजह से मेरा अल्लाह 5 किस्म के अजाबात इसी दुनिया में तुम्हारे ऊपर उतारेगा। उसमें का एक गुनाह क्या है? एक गुनाह यह है कि जो कौम कुरान और हदीस को पसे पुष्ट डाल देगी, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ देगी, अपने मनमानी ख्वाहिशात पर अमल करेगी, कबीरा गुनाह करने में भी शर्म महसूस नहीं करेगी, अल्लाह ताला ऐसे ऐसे जालिम हुक्मरानों को लाकर इनके सर पर बिठा देगा जो बहुत ज्यादा जुल्म करेंगे इनके ऊपर, बहुत ज्यादा इनके ऊपर जुल्म करेंगे। आए दिन नए नए कानून इनके ऊपर निकालेंगे, कभी इनके मदरसों पर बुलडोजर चलाने जैसे हुक्म जारी करेंगे, और कई जगह बुलडोजर चल भी रहे हैं, इदारे गिर भी रहे हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। कभी कॉलेजों में बुर्खा ना लगाने, नकाब ना लगाने पर हमारी माँ बेटी बहनों को पाबंदियां की जाती है, कभी गाय ना ज़बा किया जाए, बैल ना ज़बा किया जाए, कभी इस पर पाबंदी आती है, कभी माइक में अजान नहीं होना, कभी उस पर पाबंदियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मुसलमानों सुधर जाओ, ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है, ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। तुमने कुरान को छोड़ दिया, तुमने हदीस को छोड़ दिया, कुरान और हदीस को पसे पुश डालने की वजह से मेरे अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर अजाब मुसल्लत किया है। ये अल्लाह का अजाब है। ये कभी एनआरसी की शक्ल में, कभी सीएए की शक्ल में। अभी सिर्फ 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर, दिल्ली के दक्कन का न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के अंदर आया था। हिंदू, कहाँ के? यूपी के ये हिंदू भाई एक कानून जारी किए हैं और करने वाले हैं कि दारुल उलूम देवबंद पर 1 महीने के अंदर अगर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, हम हिंदू सारे लोग मिलकर दारुल उलूम देवबंद को ढा देंगे, गिरा देंगे। देखना यह है, दारुल उलूम देवबंद वो तो देवबंदियों का है, हमारे अहले हदीसों का नहीं है। मेरे भाइयों, ये देवबंदी, ये सल्फी, ये सुन्नी, ये सब छोड़ो। उनको ये नहीं पता ये देवबंदियों का है, ये बरेलियों का है, ये सुन्नियों का है, ये अहले हदीसों का है, ये नहीं पता। वो हमारे इदारों को टारगेट बनाए, हमारे मस्जिदों को टारगेट बनाए, गिरा रहे हैं। अगर अब भी नहीं सुधरेंगे, अपने ईमान को नहीं बताएंगे, अल्लाह ताला के दीन पर खालिस होकर अमल नहीं करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला यही कहता है। याद रखना, कह दो इनको, हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, अल्लाह का अजाब इनके ऊपर एक ऑर्डर लेकर आएगा, अल्लाह का अजाब इनके ऊपर आएगा। अल्लाहु अकबर। तौबा करो मेरे भाइयों, तौबा करो।
آج کے حالات بڑے سنگین ہیں۔ ابھی میرے بھائی مولوی اسلم جامعی بڑے بہترین انداز میں آپ کے بچوں کو حافظ قرآن دین کا علوم سکھانے کے بارے میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے جیسی باتیں پیش کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں پیش کر رہے تھے۔ آج کے بچے تو حافظ بن رہے ہیں، کل کسے پتا ہمارے ادارے 2024 کے الیکشن کے بعد ہمارے ادارے قائم رہیں گے بھی یا نہیں بھی رہیں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہی حفاظت کرے، اللہ ہی حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کو ہوش کے ناخن سنبھالنے کی ضرورت ہے، آج ہم کو اپنے ایمان کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے محبت، دین سے محبت ایمان کا ایک جز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہری طور پر بھی کرنا ہے، باطنی طور پر بھی کرنا ہے۔ ظاہری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ سے بھی محبت رکھنا ہے، آپ کے اقوال افعال، آپ کی شریعت مطہرہ سے بھی محبت رکھنا ہے، نبی کی ذات سے بھی، نبی کی لائی ہوئی شریعت سے بھی، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنا چاہیے، بے پناہ محبت۔ ہمارے نبی کا ظاہری حلیہ کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الشمس والقمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتے دمکتے سورج اور 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورتی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، لو رأیت الشمس طالعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا ہوتا، طلوع ہونے والے سورج کو دیکھ لو، جیسی خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنے چمکنے والے روشن سورج کو لے کر نکلتا ہے دنیا میں، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک اتنا خوبصورت، اتنا منور اور اتنا نورانی ہوا کرتا تھا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، نبی پر کوئی آرٹیکل لکھتا ہے، نبی پر کوئی کارٹون بناتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسے الفاظ کہتا ہے کہ نبی نے چھوٹی بچی سے نکاح کیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کوئی نازیبا جملے، ایسے کوئی الزام جو وہ نہیں جانتا، ایسے کوئی کہتا ہے تو اس کے دفاع میں اپنے تن اور من اور دھن، اپنی جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور نبی کے محبت کی دفاع میں، نبی کے احترام میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احتجاج میں دکانیں جلا دو، روڈ بلاک کر دو، گاڑیوں کو انگار لگا دو، یا کسی غیر مسلم بھائی کو پکڑ کر مارنے لگو، نہیں۔ قانونی طور پر اس کا جو دفاع ہو سکتا ہے جماعت و جمعیت کے مشورے سے وہ کرنا چاہیے، قانون کے دائرے میں رہ کر، شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر، کسی انسانیت کو تکلیف نہ دیتے ہوئے جو دفاع ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ محبت رسول کا اصلی تقاضا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی احترام میں دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر آیتوں میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر کہتا ہے، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے آواز کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کتاب التفسیر صحیح بخاری جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی قدرتی آواز اونچی تھی، بعض لوگوں کی ہوتی قدرتی آواز اونچی ہوتی، ان کی قدرتی آواز اونچی تھی۔ انہوں جیسے ہی آیت سنے اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے
اگر میں نبی کے پاس آؤں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ثابت ابن قیس مسجد میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ان کے بارے میں دریافت کیا، اے اللہ کے نبی وہ آپ کے سامنے آنے سے گھبراتے ہیں، کہیں وہ جہنمی نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ میرے سامنے آنے سے ایسا کیا ان کو ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو جہنمی سمجھنے لگے؟ اللہ قرآن سورہ حجرات میں کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرے۔ ثابت ابن قیس کی قدرتی آواز اونچی ہے، آپ کے سامنے آئیں گے، اگر وہ اپنی آواز میں گفتگو کریں گے آپ کی آواز دھیمے ہو جائے گی، ان کی آواز بلند ہو جائے گی، اللہ اس جرم کی بنا ان کو کہیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر، کیا احترام تھا، کیا دل کا ڈر تھا، کیا ان کا تقویٰ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ ثابت بن قیس سے کہو وہ جہنمیوں میں سے نہیں ہے، وہ جنتیوں میں سے ہیں، ان کو بلا لاؤ۔ بلا لائے۔ نبی نے کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان نبی کے سامنے آواز بلند کرے، اس سے مراد یہ ہے جب اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے نبی کی بات آ جائے، سامنے آواز اونچی نہیں کرنا۔ از دیکھو ہوتا کیا ہے، ہم بات پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں شرک کے خلاف ایسا کہتا ہے، مردے نہیں سنتے، قرآن میں اللہ ایسا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خبر والے یا کسی مرے ہوئے لوگوں کے سامنے جا کر مانگو گے، قیامت کی صبح تک تمہاری آواز بھی نہیں سن سکتے، تم نہ دے بھی نہیں سکتے، ایسا اللہ فرماتا ہے۔ قرآن مجید سورہ احقاف میں، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے دنیا کے معبودان باطلہ مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی کی چیز چھین بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ فاطر میں کہتا ہے سارے دنیا کے معبودان باطلہ مل کر کھجور کی گھٹلی کے اوپر کا چھلکا تک نہیں بنا سکتے۔ ایسے باتاں جب ہمیں نکال کر پیش کرتے ہیں، قرآن کے باتیں، حدیث، رکھو جی باتاں، وہ ہمارے پیران سے بڑھ کو نہیں جی، وہ ہمارے اولیاء اللہ کا تو کیا سمجھیں جی تمہیں، زیادہ باتاں کرنا نہیں، ہمارے بابا کے سامنے کیا تو بولیا ہاتھ گاڑ کو رکھ ڈالتا ہوں تجھے۔ میرے بھائیوں، اسے بولتی اللہ کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے اپنی آواز بلند کرنا۔ ہم نے کہہ دیا اللہ کے نبی کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کا، پورے صحابہ کا عمل ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا۔ 156 روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر رفع الیدین کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع الیدین کیے، آخر میں چھوڑ دیے، رفع الیدین کا حکم منسوخ ہو گیا۔ آج تک کوئی مائی کا لال منسوخ کا وہ حکم نہ دکھا سکتا ہے، قیامت کی صبح تک نہ دلیل دکھا سکتا ہے، منسوخ ہوا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے مرتے دم تک رفع الیدین کیا۔ آپ اپنے ہاتھوں کو بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ کر علی صدری، سینے پر رکھ کر باندھے، اور نبی نے پڑھ کر بتا کر کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں امت کے سارے مرد، امت کی ساری عورتیں ایسے ہی نماز پڑھیں گے۔ میرے مرتبانے، امت کے مرتبانے میرے جیسے نماز پڑھنا، میری امت کی عورتیں میری بیویوں جیسی نماز پڑھنا۔ نبی نے ایسا کہیں نہیں کہا، نبی نے ایک نماز پڑھ کر بتائے، کہا یہی نماز میری امت کے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے ایک ہی نماز۔ آپ علیہ السلام نے کہا رفع الیدین کرنا، سینے پر ہاتھ باندھنا، آمین زور سے بولنا، قدم سے قدم، کندھے سے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، نبی کے یہ حدیثیں ہیں، صحیحین کی روایتیں ہیں، صحیحین بولے تو بخاری مسلم، صحیحین کی حدیثیں ہیں، تو کیا بولتی ہے وہ شروع میں تھا جی بعد میں نہیں جی۔ میرے بھائیوں، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پڑھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ پڑھو، ان کی زندگی کی تاریخ پڑھ کر دیکھو۔ وائل بن حجر ایک ایسے صحابی رسول ہیں جو نبی کے وفات کے قریب ایمان لانے والے، نبی کے وفات کے قریب کی نماز نقل کرنے والے، وہ خود کہتے ہیں نبی کے وفات سے پہلے میں نے رفع الیدین سے نبی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں نبی اپنی زندگی کے آخری ایام میں رفع الیدین چھوڑ ڈالے، وائل بن حجر کہتے ہیں نبی اپنی زندگی کے آخری سانس تک رفع الیدین کرے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کہا، اور آپ نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے اگر جہری نمازیں ہو یا سری، امام کے پیچھے رہو گے تب بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ امام کی قرات آپ کے لیے کافی نہیں ہوتی،
بلکہ امام اپنی قرات پڑھے گا، امام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ نبی نے کہہ دیا اس آدمی کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تابعین نے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا، جب ہم امام کے پیچھے رہے کیسے پڑھے؟ کہا اقرا فی نفسک، تم اپنے دل میں پڑھو، جیسے وہ پڑھتے ہیں ویسے ان کی پیروی کرتے ہوئے پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ بھی سینے میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان کے مطابقت کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پڑھو سینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نبی کے زمانے میں ایسے ہی پڑھتے تھے، اور آپ نے کہہ دیا جو اپنی نماز میں ام القرآن نہیں پڑھے گا اس کی نماز نامکمل نامکمل نامکمل۔ ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں۔ جب ہم ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارے نہیں جی عبادہ بن صامت کی حدیث ہے نا، وہ تو ترمذی کی ہے، وہ ضعیف ہے۔ میرے بھائیو ترمذی کی نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ بخاری مسلم میں ضعیف حدیثیں نہیں، مکمل صحیح حدیثیں۔ جب ہم کوئی سنت کی صحیح دلیل امت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے امامہ ایسا کر کوئی، ہمیں عزت کرنے والے، ہمیں حدیثاں بعد میں پکڑنے والے، تقلید کو پہلے پکڑنے والے، ہمیں مخلدہ، ہمارے امامہ کی تقلید میں ہمیں عزت کرنے والے، جیسے ہمارے امامہ کرنے بولی، ہمارے امامہ کا عمل پہلے بعد میں حدیث۔ میرے بھائیو اسے کہتے ہیں نبی کے حدیث پر اپنی آواز بلند کرنا، نبی کے قول پر اپنا قول بلند کرنا۔ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ثابت ابن قیس اللہ سے ڈرتے ہوئے گھر میں بیٹھ گئے، قدرتی آواز اونچی تھی۔ ہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ثابت ابن قیس، اللہ تعالیٰ تمہاری اس آواز کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کہتا ہے جب اللہ کے نبی کوئی بات پیش کر دے، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، اسلام کی بات، تو کسی کو یہ مجال نہیں ہے اس بات کو ٹھکرا کر اپنے باپ یا دادا، اپنے خاندان کی بات کو پیش کر سکے۔ میرے بھائیوں محبت رسول کا تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، لا تقدمو، آپ آگے نہ بڑھیں، جتنا اللہ نے کہہ دیا، جتنا نبی نے بتا دیا اتنا ہی دین ہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ نبی کے زمانے میں 3 آدمی آتے ہیں، کہتے ہیں نبی کا عمل کیا ہے؟ نبی سوتے بھی ہیں، تہجد پڑھتے بھی ہیں، نبی زندگی گزارتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں۔ 3 آدمیوں نے قسم کھائی میں کنٹینیو روزے رکھوں گا، ایک آدمی نے قسم کھائی میں رات بھر جا کر تہجد پڑھوں گا، اور ایک آدمی نے قسم کھائی میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی آ کر کیا بولے؟ ہے میرے امتیو، اس دھرتی پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ ڈرنے والا متقی میں ہوں، جتنا میں بتاتا ہوں اتنا ہی عمل کرو، اس سے آگے مت بڑھو۔ یاد رکھنا مجھے دیکھو، میں رات گزارتا ہوں، سوتا بھی ہوں، تہجد آخری پہر میں اٹھ کر پڑھتا بھی ہوں، میں زندگی بھی گزارتا ہوں، شادیاں نکاح بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ جو آدمی فمن رغب عنی، میری لائی ہوئی طریقے کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے نکال کر باہر پھینک دے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس آیت کی تفسیر میں آپ پڑھیں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ہم جا رہے تھے، صحابہ اکرام نبی کی اونٹنی کے آگے اپنے سواریاں تک لے جانا گوارا نہیں سمجھتے تھے، نبی کی اونٹنی سب سے آگے، حالانکہ ان کی اونٹنی سے بھی تیز رفتار دوڑنے والے اونٹنیاں سوار تھے، لیکن ہم اپنی سواریوں کو نبی کے سواری سے آگے لگ جانے نہیں دیتے تھے، گھسیٹ کر پیچھے کر لیتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے صحابہ۔ آج ہمیں اللہ کی بات پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باوا ایسا کرے سو، ہمارے دادا ایسا بولے سو، ہمارے مرشد ایسا بول ڈالے، ہمارے مفتی کا فتویٰ یہ، ہمارے امامہ کا قول یہ۔ میرے بھائیوں تمہارے امامہ سے بڑے اللہ کے نبی، تمہارے مفتی سے بڑے اللہ کے نبی، تمہارے پیران سے بڑے اللہ کے نبی، اور یہاں تک کہ پوری دنیا کے انسانیت میں سب سے
افضل اللہ کے نبی. ہمارے نبی کو اللہ اسوہ نمونہ بنانے کے لیے کہا. ہمارے نبی کو سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا. ہمارے نبی کی اتباع کا اللہ تعالیٰ حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سورہ محمد کی 33ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا, اپنے اعمال کو برباد نہ کرنا. پتہ کیا چلا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ذرہ برابر بھی کمی پیشی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا. اللہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام, نبی کی محبت کا احترام. اللہ اکبر. عروہ بن مسعود کون ہے یہ؟ عبداللہ کے بھائی, حضرت مسعود کے بیٹے عبداللہ بن مسعود, عبداللہ کے بھائی عروہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے. وہ لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے والوں کی جانب سے عروہ بن مسعود مکے والوں کے سفیر بن کر آئے تھے صلح حدیبیہ میں. وہ آتے ہیں, صلح حدیبیہ ہوتا ہے, واپس جاتے ہیں مکے والوں کے پاس اور جا کر کہتے ہیں اے میرے بھائیوں, میری آنکھوں سے عروہ بن مسعود جو جملے جا کر مکے والوں سے ابھی اسلام نہیں لائے, وہ جا کر جو جملے بیان کرتے ہیں مکے والوں سے, وہ جملے صحیح بخاری 2730 پر 1 نمبر کی حدیث میں موجود ہیں. 2730 پر 1 نمبر کی حدیث میں موجود ہیں. عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں, میری آنکھوں سے میں نے دیکھا, بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی میں جا کر آیا ہوں, بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی میں نے دیکھا, بادشاہوں کے خادم, بادشاہوں کے غلام, بادشاہوں کی خدمت کرنے والے نوکر چاکر بھی وہ احترام اپنے بادشاہ کا نہیں کرتے جو احترام صحابہ اکرام اپنے نبی کا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب نبی وضو کرنے کے لیے اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے نیچے گرنے والے پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر احترام کے طور پر, تبرک کے طور پر صحابہ اپنے بدن پر مل لیتے ہیں. یہاں تک کہ نبی اپنے منہ سے تھوک بھی دیں, آپ کا لعاب مبارک صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پر مل لیتے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ایسا احترام میری زندگی میں کسی بادشاہ کا کرتے ہوئے بھی میں نے نہیں دیکھا جو احترام صحابہ کرام اللہ کے نبی کا کر رہے تھے. اللہ اکبر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی کا احترام صحابہ نے ویسا کیا, ہم نے اپنے نبی کا کیا احترام کیا؟ ہم نے اپنے نبی کا کیا احترام کیا؟ میرے بھائیوں, جب تک نبی زندہ تھے کبھی اپنی بیوی بچوں کے لیے دعائیں نہیں مانگے, اللہ میری بیوی بچوں کو دولت دے, اے اللہ مجھے دولت دے, مجھے عیش و آرام کے گھر دے, کبھی نہیں مانگے. رات میں اٹھتے اللہ کے نبی کی تہجد کی دعاؤں میں اگر کوئی دعا کرتے, اللہم ارحم امتی, اللہ میری امت پر رحم فرما, اللہ میری امت کو ہدایت دے, اللہ میری امت کے معاملے میں قیامت کے دن مجھے رسوا مت فرما, اللہ میری امت کے معاملے میں مجھے رسوا نہ فرما. یہی دعائیں کرتے تھے, صرف امت کا درد, امت کے لیے دعائیں کرتے تھے. اللہ کے نبی کا یہ تڑپ, یہ محبت, یہ دعائیں, یہ گڑ گڑانا, یہ رونا دیکھ کر اللہ آسمان سے آفروں پر آفریں, آفر پر آفر, انعام پر انعام جبرائیل امین کے ذریعے نازل کرتا ہے. کہتا ہے جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو اپنی امت کے بارے میں اتنا فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ہم کل قیامت کے دن 1 ربع حصہ امت محمدیہ کو جنت عطا کریں گے. ربع حصہ کسے بولتی؟ 100 میں 25%, 104 حصوں میں 4 حصوں میں 1 حصہ, 100 میں 25% ہم امت محمدیہ کو دے دیں گے. اللہ کے نبی شکریہ کا سجدہ کرے اور دعائیں کرے, اے اللہ میری امت کو بچا لے, اللہ میری امت کو ہدایت دے, اللہ میری امت پر رحم فرما. آپ کا یہ گڑ گڑانا, آپ کا یہ رونا اللہ دیکھ کر دوسرا انعام نازل کیا, دوسرا تحفہ اتارا. اے میرے جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہہ دینا میرے نبی اتنا امت کا درد رکھ کر دعائیں کر رہے ہیں, ہم کل قیامت کے دن امت محمدیہ کو 1/3 حصے سے بھر دیں گے, 1/3 حصے سے بھر دیں گے. 1/3 حصہ مطلب 100 میں 33%, 33.33%. اللہ اکبر. جنت کے 3 حصوں میں کا 1 حصہ امت محمدیہ سے بھر دیں گے. ہم امت محمدیہ کو ناغہ نہیں کریں گے. خوش ہونے کے لیے کہیے میرے نبی سے اللہ اکبر. پیٹ میں 2 دن سے کھانا نہیں نبی کے,
اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھ کر نماز تہجد پڑھتے تھے۔ میری آواز سننے والے میرے بھائیوں، میری بہنوں، انٹرنیٹ پر میرا بعد میں بیان سننے والے، دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، کرونا کا زمانہ آ کر گیا۔ 2019 2020 21 میں کرونا کا سیزن آ کر گیا۔ اللہ کی قسم، کیا آپ میں سے کسی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا؟ اللہ نے آپ کے پیٹ پر پتھر باندھنے جیسی نوبت لایا؟ اللہ اکبر۔ ہفتے ہفتے کیا مہینے مہینے لاک ڈاؤن پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرضے لے کر کسی کے پاس ادھار لے کر راشن کھلایا، بھلے ہی باریک چاول نہ صحیح اسٹور کے چاول کھلایا ضرور، بھوکا نہیں سلایا۔ کوئی یہ کہہ دے میں میری بیوی بچوں کے ساتھ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، پورا دن بھوکا پیاسا رہا، کوئی شخص، کوئی مائی کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کرونا جیسے سیزن میں بھی اللہ تعالیٰ ہم نے کھلایا پلایا۔ نبی کا حال کیا تھا؟ ایک دن دو دن نبی کو کھانا نہیں ملتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ کر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اللہ دوسرا آفر اتارا، جنت کا 1/3 حصہ تمہاری امت سے بھر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم ارحم امتی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، قیامت کے دن میری امت کے معاملے میں اے اللہ مجھے رسوا نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ تیسرا آفر نازل کرتا ہے جنت سے، اے نبی خوش ہو جائیے، آدھی جنت امت محمدیہ کو دی جائے گی، آدھی جنت 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے وہ اور ان کی امت آدھی جنت کے حقدار رہے گی۔ آدھی جنت 100 میں 50% صرف امت محمدیہ کو دی جائے گی، امت محمدیہ سے بھر دی جائے گی۔ اور نبی نے، اللہ نے یہ بھی کہا، اے میرے نبی دنیا میں مبعوث کیے جانے والوں میں آپ سب سے آخری نبی ہو، آپ کی امت سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن جب فیصلے کیے جائیں گے سب سے پہلے آپ کی امت کے کیے جائیں گے۔ دنیا میں بھیجے جانے والوں میں امت محمدیہ آخری امت ہوگی، لیکن جنت میں جانے والوں میں سب سے صفحے اول پر امت محمدیہ ہوگی۔ قیامت کے میدان میں اللہ عز و جل کے سامنے ساری دنیا کے انبیاء ان کی امتیں 120 صفوں میں ڈیوائیڈ ہو کر کھڑے رہیں گے۔ 120 صف اونلی، 120 صف، اس میں انسان بھی آئے، جنات بھی آئے، مردانے بھی آئے، عورتیں بھی آئے، بوڑھے بھی آئے، بچے بھی آئے، سارے کے سارے آ گئے۔ 120 صف، ساری دنیا کے انسانیت و جنات، آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ 120 صفوں میں ڈیوائیڈ ہو کر کھڑے رہیں گے، لیکن شروع کی 80 صفیں، 80 صف صرف اور صرف امت محمدیہ کی رہے گی۔ پیچھے کے 40 صفیں دنیا کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور ان کی امت کی صفیں 40 صفیں پیچھے کی رہیں گی۔ حساب پہلے ہمارا ہوگا، جنت میں پہلے ہم جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا انعام کم ہے؟ کیا یہ تحفے کم ہیں؟ کیا یہ اللہ کی نعمتیں کم ہیں؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اتنا دعائیں ہمارے لیے کرتے تھے۔ قیامت کا میدان آئے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، میری خبر کھولی جائے گی، میں جنت کی چابی اللہ مجھے دی جائے گی، میری خبر کھولی جائے گی، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کی کنجی دی جائے گی، میں جا کر جنت کے دروازے اوپن کروں گا، اس کے بعد مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا دے کر میرا مالک مجھے کھڑا کرے گا۔ کوئی بھی انبیاء کو بات کرنے کی مجال نہیں ہوگی، اللہ عز و جل اپنی قدرت کاملہ سے سب سے پہلے سفارش کا موقع اللہ مجھے دے گا، میں اللہ کے حکم سے اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت میں جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری امت میں جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ میرے سے قریب کھڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے میری سفارش حلال کرے گا۔ درود و سلام سے مراد الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ نہیں ہے، درود و سلام سے مراد وہ درود ہے جو ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم تشہد میں جو درود پڑھتے ہیں
हैं दरूद इब्राहिमी वो दरूद है। और कहते हैं ये वहाबिया रे, ये टोंडे रे, इन्हों फातिहा ना दरूद मर गए मरदूद, ऐसे जुमलों से नखाबते हैं। मेरे भाइयों, आपको क्या मालूम, सबसे ज्यादा दरूद हम पढ़ते हैं। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, जब तक हम दरूद नहीं पढ़ेंगे किसी की दुआ आसमान में नहीं जाएगी, किसी की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। दरूद के बिना अल्लाह ताला आसमान में दुआ ही नहीं लेगा, आसमान और जमीन के बीच में मुअल्लक़ बनाकर खड़ा कर देगा। और दरूद के बिना ना हमारी नमाज मुकम्मल, दरूद के बिना ना हमारी दुआ मुकम्मल। सबसे ज्यादा दरूद हम पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं जैसे सहाबा ने पढ़ा। सहाबा ने जो दरूद अल्लाह के नबी ने उनको सिखाया, जैसे उन्होंने पढ़ा वैसे दरूद हम पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के मैदान में मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ने वाले मुझसे करीब रहेंगे, अल्लाह ताला उनके हक में सिफारिश देगा, मुझे मौका देगा, मैं उनके लिए सिफारिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला सारे जन्नती जन्नत में, सारे जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। अब तनहा बचे हैं नबी अलैहिस्सलाम। नबी अलैहिस्सलाम कौन से नबी? हमारे नबी, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी का नाम आया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा दरूद तो भी बोलना। नबी ने कहा मैं मिंबर पर सीढ़ियों पर कदम रखते रखते आमीन 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 कहा। उसमें कि एक आमीन की वजह, जिब्राइल ने कहा कि आपकी उम्मत का कोई आदमी आपका नाम सुन ले, आप पर छोटा दरूद भी ना भेजे, अल्लाह ताला उसे गारत करे, या अल्लाह उसकी नाक खाक आलूद कर दे। अल्लाह के नबी ने उस बद्दुआ पर आमीन कहा। जब भी हमारा नबी का नाम आए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। ये सबसे छोटा दरूद है। मेरे भाइयों, जुमा के दिन जो कसरत से दरूद पढ़ेगा, अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के दिन सिफारिश अल्लाह हलाल करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं सारे जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। वो नबी मैदान महशर में है जिस नबी को सबसे पहले खबर से जगाया गया, जन्नत की चाबी देकर जन्नत के दरवाजे ओपन कराए गए। अब नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में सर सजदे में रखकर 8-8 दिन 6-6 दिन तक सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, कहाँ है आपकी उम्मत? अल्लाह, मेरी गुनहगार उम्मत जहन्नम में जा चली गई, अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम में छोड़कर भला मैं कैसे जन्नत में जाऊं? ऐ मेरे अल्लाह, मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मैं सजदे करके तेरे से दुआएं कर रहा हूं, अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल कर, मेरी उम्मत को जहन्नम से निकाल। अल्लाह ताला नबी की सिफारिश कबूल करके उम्मत मोहम्मदिया के लोगों के बारे में फरिश्तों से कहेगा, ऐ मेरे फरिश्तों, उन उम्मत मोहम्मदिया के लोगों को जहन्नम से निकाल लाओ जिनके सीने में 1 दीनार के बराबर ईमान बाकी है। दोबारा 8 दिन तक 6 दिन तक सजदा करेंगे, फिर नबी सिफारिश करेंगे अपनी उम्मत के लिए। अल्लाह कहेगा आधे दीनार के बराबर ईमान रखने वाले उम्मत मोहम्मदिया को निकाला जाए, जहन्नम से निकाला जाएगा। तीसरी मर्तबा 6 दिन तक फिर सजदा लंबा। अल्लाह की हम्दो सना, अब क्या चाहिए बोलिए मेरे नबी? उठाइए सर, मांगिए आपको दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए कबूल की जाएगी। अल्लाह मेरी उम्मत अभी भी जहन्नम में है, उनको निकाल अल्लाह। अल्लाह कहेगा ऐ मेरे फरिश्तों, उम्मत मोहम्मदिया के उस आदमी को भी जहन्नम से निकाला जाए जिसके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान बाकी है। अल्लाहु अकबर, ऐसे आदमियों को जहन्नम से निकलवाएंगे हमारे नबी। हमारे नबी, हमारे नबी ने जब तक जिए हमारे लिए दुआएं करे, जब क़यामत का मैदान आएगा हमारे लिए तड़पेंगे, अल्लाह से सिफारिशें करते रहेंगे। मैं सवाल यह करना चाहता हूं, हमने अपने नबी के लिए क्या किया? हमने अपने नबी के लिए क्या किया? मेरे नौजवान साथियों से मैं जिक्र करूंगा, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो आदमी अपना कपड़ा टखने से नीचे लटकाएगा अल्लाह की निगाह करम नहीं पड़ेगी। नबी का फरमान सुनकर भी हमारा नौजवान अपना कपड़ा टखने से नीचे लटकाए स्टाइला मारते घूमता है। अल्लाह के नबी ने कहा ये दाढ़ी अंबिया की सुन्नत है, ये दाढ़ी मेरे सहाबा की जीनत है, क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया के लिए नूर नूर बनकर चमकेगी। आज का नौजवान उम्मत मोहम्मदिया के अंदर रहने वाला, अल्लाह के नबी से मोहब्बत के दावे करने वाला, रोजाना जाकर हफ्ते में एक बार शेविंग करता है, दाढ़ी मुंडाता है और दावे करता है कि मैं सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करता हूं। ये कैसी मोहब्बत है मेरे भाई? ये कैसी न मोहब्बत है? अल्लाह के नबी ने कह दिया जो आदमी हराम का लुकमा, हराम की शराब, हराम का तंबाकू गुटखा एक बार खाएगा, पिएगा, तौबा मांगेगा, अल्लाह माफ करेगा, दूसरी बार खाएगा, तौबा करेगा, अल्लाह माफ करेगा, तीसरी बार पिएगा, तौबा मांगेगा, अल्लाह माफ करेगा,
चौथी बार अल्लाह हरगिज नहीं माफ करेगा। अल्लाह अकबर। नबी का ये फरमान सुनकर भी आज का नौजवान तंबाकू, बीड़ी, सिगरेटा, गुटके ये खाने में मुलविस है ना जी। अल्लाह के नबी ने कह दिया जब लड़की बालिग हो जाए उसके बदन का एक एक हिस्सा पर्दा है, पर्दा है। ये सुनकर भी हमारी माँ, बेटी, बहन छोटे छोटे कपड़े पहनती है, मेकअप करके गैरों के सामने जाती है, सीना खुला रखती है, रान तक कपड़े पहनती है। ऐ मेरी बहन, तेरी मोहब्बत कैसी है अल्लाह से, कैसी है तेरी मोहब्बत नबी से? जब तू शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत नहीं करेगी, अल्लाह से मोहब्बत कैसे करेगी, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कैसे करेगी? मशहूर वाक़िया सुमामा बिन उसाल का। सुमामा बिन उसाल मुल्क यमामा के बादशाह आए, नबी के दरबार में बांध कर रख दिए। 3 दिन तक नबी के घर से उनके लिए दूध आता था, नबी अलैहिस्सलाम के घर से तोशा खाने का आता था, खाते थे, चेहरा नीचे रखते थे। सुमामा क्या हाल है? ऐ अल्लाह के नबी, मैंने आपके सहाबा को कत्ल किया, बदले में कत्ल करो, खून का बदला खून से बराबर हो जाएगा। जिजिया मांगोगे, मुंह मांगे कीमत दूंगा, माफ करोगे, जिंदगी भर एहसान मानूंगा। नबी ने 3 दिन तक सुना यही बात और कह दिया तुमसे जिजिया भी नहीं चाहिए, तुमसे फिदिया भी नहीं चाहिए, मैं दिलो जान से माफ करता हूँ, सुमामा को आजाद कर कर छोड़ दिया जाए। चले गए मदीने के बाहर खजूरों के बाग में गुस्ल करते हैं, अल्लाह के नबी के दरबार में आते हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी सुनिए, मेरे दिल के अल्फाज हैं ये, मैं आज तक आपसे बढ़कर पूरी इंसानियत में किसी से इतनी नफरत नहीं करता था जितनी आपसे नफरत करता था, लेकिन जब से आपके चेहरे अनवर को मैंने देख लिया, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करने वाला बन गया। आपका शहर सबसे ज्यादा मबगूज था, अब सबसे ज्यादा आपके शहर से मुझे मोहब्बत हो गई, और मजहब इस्लाम से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, अब आज़ादी से मैं दिलो जान से ये इस्लाम कबूल करता हूँ। इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल। हम क्या जी करती मोहब्बत, खाली मुंह के दावे, हमारे पास खाली मुंह के दावे, अमली जामे में कोई मोहब्बत हमारे दरबार में नहीं। 6:15 मेरा वक्त हो गया, मैं वक्त की पाबंदी करता हूँ, बोलने के लिए बहुत सारा मवाद है लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता, बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, इलाही जब तक हम इस दुनिया में जिए मोहब्बत रसूल के तकाज़े पूरे करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे नौजवानों को दीन इस्लाम पर पाबंदी से चलने, हमारी बहनों को पर्दे की पाबंदी करने, कुरान की तिलावत करने, अल्लाह के नबी से सही मोहब्बत का मेयार इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कूट कूट कर भर दे। ऐ अल्लाह न सिर्फ मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के नबी की मोहब्बत का मेयार खुद नबी ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना। जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो मेरी लाई हुई सुन्नतों की पैरवी कर ले, जो मेरी सुन्नतों की पैरवी करेगा गोया वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मेरी शरीयत पर अमल करके मुझसे मोहब्बत करेगा ऐसा ही शख्स जन्नत में मेरे साथ रहेगा। एक सहाबी ने नबी से पूछा, हम इतनी मोहब्बत आपसे करते हैं, जब मैं अपनी बीवी बच्चों में होता हूँ मेरे दिल में खौफ आता है कहीं मेरी बीवी बच्चों की मोहब्बत ज्यादा ना हो गई, मैं दौड़ कर आता हूँ, आपसे मिलता हूँ और देखता हूँ अल्लाह के नबी की मोहब्बत अब ज्यादा हो गई। अल्लाह के नबी माफ करना, और एक 5 मिनट में ज्यादा बोलना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी कहते हैं, क़यामत के मैदान में आप बड़े बड़े नबियों के साथ रहेंगे, मैं कहां मिल पाऊंगा? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सूरह निसा की 60 पर 9 नंबर आयत। जो लोग अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करेंगे वो लोग अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा के साथ जन्नत में रहेंगे। एक सहाबी आए, बोले मता तक़ूमुस्सा, कब क़यामत आएगी? नबी ने पूछा, क़यामत के लिए तुमने तैयारी क्या कर रखी है? अल्लाह और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। नबी ने कहा, जो इंसान जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन वो उसी के साथ जगाया जाएगा। हमको चाहिए हम अल्लाह और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत करें। मेरे भाइयों, इसी में हमारे लिए कामयाबी है। सिर्फ ईद मिलादुन नबी मना लेना मोहब्बत का मेयार नहीं है, सिर्फ शबे बारात
یا شب معراج منا لینا محبت کا معیار نہیں ہے. محبت کا معیار صحیح دین پر چلنا ہے, قرآن حدیث میں جو ہے اس پر عمل کرنے میں ہے. محبت کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت اور سنت پر عمل کرنا ہے. انگوٹھے چومنا کسی ضعیف حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے, یہ لوگوں کا بنایا ہوا فارمولہ ہے, یہ محبت کا اصل معیار نہیں ہے. میری باتیں کڑوی لگے, بری لگے, معاف کرنا, جا کر تحقیق کرنا, نہیں ملے دلیل قرآن حدیث میں تلاش کر دیکھنا. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح دین کی نیک ہدایت عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.